بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا بیماریوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرض کے دوران ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے وقت کے دوران نماز پڑھائی۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مرض کی حالت میں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور تمام صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو نماز ہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، تو صحابہ کرام بیٹھ گئے، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اگر امام رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو، کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اور حدیث کے آخر میں بیان آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں بیٹھ کر نماز پڑھوائی، اور صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس حدیث مبارکہ میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرض میں مبتلا تھے، بیمار تھے، تو کچھ صحابہ کرام کی جماعت ان کے پاس آئی تاکہ ان کی عیادت کر سکیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا وقت پا کر نماز پڑھوانی شروع کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھوا رہے تھے، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں ہیں، وہ اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھوا رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں تو ہم کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو انہیں اشارہ کیا، نماز ہی میں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو نماز کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء یعنی پیروی کی جائے۔ امام جو بھی کرے اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو، کھڑا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ یعنی امام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تمام پچھلے لوگوں کی نیت کر کے نماز پڑھوا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا نماز میں جو امام کرتا ہے وہی پیچھے باجماعت کھڑے لوگوں کو بھی وہی کرنا چاہیے، کیونکہ امام کی اقتداء لازم ہے، امام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث بارکہ سے ثابت ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص بیمار ہو اور اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ نماز ادا کرے، تو وہ جس حالت میں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کھڑے ہونے کی اس وقت قوت موجود نہ تھی، تو انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھوائی۔ چونکہ وہ امام تھے تو انہوں نے صحابہ کرام کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی میرے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اور حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں، یعنی جب موت کے قریب دنوں میں بیمار رہنے لگے، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب تم لوگ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہو، کیونکہ میں مرض الوفات میں مبتلا ہوں۔ اور وہ جانتے تھے کہ ان کا وصال قریب ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری بیماری کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ تم لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہو۔ لیکن عام طور پہ اس حدیث مبارکہ کا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مریض ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، بیمار ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، کھڑے ہونے کی ہمت نہ رکھتا ہو، تو وہ جیسے چاہے نماز ادا کر سکتا ہے، بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، لیٹ کر اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مریض شخص امام ہو تو اس کی پیروی تمام پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں کو کرنی چاہیے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی۔ لیکن اگر کسی کی بیماری انتہا کی ہے، جو زیادہ دیر تک رہنے والی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ موت کے قریب لے جانے والی ہے، تو ایسی صورت میں امام کی اقتداء کرنے والے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے مرض سے بچائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے احکامات اور تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔